تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ کئی ایک واقعات آپ کو ملیں گے، کئی ایک واقعات کہ جن واقعات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا اور بڑے بڑے مشرکوں کے سردار انہوں نے قرآن سن کر ایمان اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ بڑے بڑے سردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين۔ أما بعد، محترم بھائیو، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بھائیوں نے قرآن مجید سنا تراویح کی صورت میں، بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام خود سننے کی خواہش رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ میں کسی اور سے تلاوت سنوں۔ اس کی وجہ آپ جان سکتے ہیں کہ وجہ یہی ہے کہ تلاوت سننے کا بھی بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ تلاوت کرو میں سنوں، تو اس نے کہا کہ علیہ ہے اللہ کے رسول، آپ کا قرآن نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں ہم سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے نظر اٹھائی اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکالے۔ یعنی آپ علیہ السلام خود پسند فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور سے تلاوت قرآن سنیں۔ یقیناً بڑی سعادت ہے، آپ صاحب کے لیے بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے پورا مکمل قرآن مجید سنایا، اور آپ ساتھیوں کے لیے بھی جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھا ان کے لیے بھی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا عمل قبول کرے، ایک تو آپ صاحب کا عمل جنہوں نے سنایا، اور دوسرا ان ساتھیوں کا عمل جنہوں نے مکمل قرآن کا کتاب کلام اللہ سنا۔ اس ساتھیوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 4 باتیں قرآن کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی فضیلت، شان، عظمت۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید مؤثر کتاب ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اگلے پر، جو بھی سنے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جو بھی سنتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اس کی محبت رکھتا ہے، جو اس سے تعلق جوڑتا ہے، وہ اس کو بلندیاں دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ آخری اور چوتھی بات یہ کہ جو قرآن مجید سے محبت نہیں رکھتا، اس کے پیچھے نہیں چلتا، جو اس کے حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ یہ 4 باتیں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی فضیلت بیان کس طرح فرماتا ہے، کس انداز میں۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن مجید کی 37 ایسی صورتیں ہیں، 37 صورتیں، وہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن 37 صورتوں میں شروع میں ہی قرآن مجید کی تعریف ہے، شروع میں ہی قرآن مجید کی تعریف آتی ہے۔ 37 ایسی قرآن مجید کی صورتیں ہیں، جیسا کہ آپ سورۃ بقرہ کو پڑھتے ہیں، شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کوئی بھی صفت آپ مکانے کا قابل ہے۔
اللہ کی کسی بھی صفت میں نقص ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی کسی بھی صفت میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو یہ بھی کامل ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص اور عیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی اتنی سی فضیلت اگر کوئی بیان کر دے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے، اتنی سی فضیلت کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ مومنوں کے دل جو ہے وہ سکون حاصل کرے، ان کے اندر ایمان کا اضافہ ہو، کیونکہ اللہ نے بھی فضیلت اور شان اس کلام کی بیان کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور فضائل اس کلام الہی کے بیان کیے ہیں، اس لیے کیے ہیں کہ مومنین کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر عظیم کتاب ہے، یہ تمہاری اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کے اندر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، جتنی بھی انسانیت دنیا کے اندر آئے گی، جن ہو انسان ہو، ان سب کے لیے ثقلین، جن اور انسان ثقلین دونوں مخلوقات، ان سب کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کی فضیلت میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کیسا بھی غیر مسلم ہو، فرمایا اس کے آگے سے بھی آ جائے، پیچھے سے بھی آ جائے، فرمایا کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا، کوئی بھی اس میں شک شبے والی بات تلاش نہیں کر سکتا، کوئی اس میں عیب تلاش نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے کافروں نے کتنی کوششیں کی نبی علیہ السلام کے دور میں، لیکن کوئی نقص ان کو نہیں ملا۔ قرآن مجید کے اندر بے بس ہو گئے، ماننے لگ گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبی علیہ السلام پر الزامات لگاتے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ کہتے تھے کہ جادوگر ہے، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا نعوذ باللہ کلام ہے، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے، لیکن حقیقت کو بھی ماننے پر مجبور تھے، حقیقت کا بھی اقرار کرتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا کافر اس میں کوئی نقص، کوئی اس کو نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتا قیامت تک کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تنزیل من حکیم حمید۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نقص نہیں ملے گا، عیب نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ یہ جو نازل کرنے والی ذات ہے، نازل کرنے والی ذات حکیم ہے، حمید ہے، تعریف کی ہوئی ذات، حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، اس کے کلام کے اندر، اس کے صفت کے اندر کسی کو کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں عیب تلاش کر سکے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن مجید کی شان بیان کی، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا برکت والی رات میں۔ برکت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ لوگ آپ کو کہیں کہ برکت والی رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور اسی میں قرآن نازل ہوا، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کتاب و سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے اس کی دلیل کہ 15 شعبان کی رات کو قرآن نازل ہوا۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مہینہ بھی قرآن میں بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ بھی قرآن میں بیان کیا، اور مہینے کی رات کون سی ہے وہ بھی قرآن میں بیان کیا۔ سورۃ قدر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس پوری سورت کے اندر لیلۃ القدر کی شان، آخری رات ہے آج آخر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرا، اگر پہلے مجھے موقع ملتا تو یقیناً آپ کے سامنے میں تفصیل سے بیان کرتا کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حقیقت میں اگر میں صرف لیلۃ القدر کی شان بیان کروں تو یہی قرآن مجید کی شان ہے،
اگر صرف لیلۃ القدر کی آج ہم شان بیان کریں تو یہی قرآن کی شان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسی رات ہی اللہ نے کلام اللہ کو نازل فرمایا، اس لیے لیلۃ القدر کا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اس رات کی عظمت کیا ہے مختصر بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کس کو خطاب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے اس کا جواب خود دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یا ایک بات ہے کہ عربی کے اندر 1000 کے بعد کوئی بڑا ہندسہ نہیں ہے۔ 1000 کے بعد الف کا لفظ عربی میں بنتا ہے، الف کہتے ہیں 1000 کو۔ اس کے بعد عربی کے اندر کروڑ کا ہندسہ نہیں ملتا، عربی کے اندر ارب کا ہندسہ نہیں ملتا، عربی کے اندر 1000 تک گنتی ہے، لاکھ کا لفظ عربی میں نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 1000 یہ عربوں کی آخری گنتی ہے۔ تمہاری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، تمہاری کیلکولیشن ختم ہو سکتی ہے، تمہارے اعداد ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے ہندسے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اشارتاً فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی شان کم نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کا جو اجر ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا شمار تو 1000 تک ہے، اس کی شان 1000 سے نہیں جاتا، اس کی شمار کوئی کر نہیں دے سکتا کہ اس کا اجر کیا ہے۔ سبحان اللہ پڑھ لیا، 2 رکعتیں پڑھ لی، کوئی بھی عبادت کر لی، ایک مہینہ ایک بندہ 1000 مہینہ مسلسل وہ عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص لیلۃ القدر کی رات وہ ایک عبادت کرتا ہے، ایک شخص کو 1000 مہینوں کے برابر عمر ملے، وہ بھی اس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ شب قدر کی کئی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی۔ اس کی ایک حکمت کیا ہے، اس نام رکھنے کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو تمام محکم فیصلے ہوتے ہیں، تمام محکم فیصلے۔ محکم فیصلوں کا مطلب کیا ہے؟ محکم فیصلوں کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ فیصلے جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو فیصلے کرتا ہے، عمروں کے فیصلے، زندگیوں کے فیصلے، رزق کے فیصلے، مطلب یہ سمجھے کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ فیصلے کرتا ہے۔ سورۃ دخان کی آیت ہے۔ اس رات کی حکمت، دوسری حکمت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کسی کو معاف کرتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر کی شان اور اس کی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی۔ لیلۃ القدر کی جو عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کا جو قیام کرتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی حکمتیں ہیں۔ اب یہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ نازل ہوتے ہیں، دوسرا معنی نازل ہوتے رہیں گے۔ عربی گرامر کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی اور دوسرا مضارع۔ آپ کی زبان کے اندر یا دوسرے زبانوں کے اندر 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانے ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن عربی کے اندر جو مضارع اسی کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں۔ تنزل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے ہی رہیں گے، قیامت تک کے لیے نازل ہوتے رہیں گے۔ فرشتوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے اس رات کو، کتنے نازل ہوتے ہیں؟
مفسرین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں ان کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کو اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں مفسرین نے تفسیر کی، کہا کہ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ نازل ہو کر ایمان والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو، عبادت کرنے والوں کو، لیلۃ القدر کو یاد کرنے والوں کو، وہاں عبادت کرنے والوں کو، رات کو جاگنے والوں کو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم. پر اللہ کے سلام کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر میں جو عبادت کرتے ہیں ان پر سلامتی بھیجنے کے لیے اللہ بھیج رہا ہے. یہ ایمان والا بندہ جو لیلۃ القدر کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو گھر کھول دیتا ہے. اللہ اس کی شان اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لاتعداد فرشتے. اور پھر پتہ ہے روح الامین بھی نازل ہوتا ہے، جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے. فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل امین کی شان یہ ہے کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتا تھا انبیاء پر، رسولوں پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا. لیکن کیا ہے کہ وحی لے کر اب وحی کا معاملہ ختم ہو چکا. اس رات کی حکمت بیان ہوئی. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو جو تاج پہنایا، اس سے پہلے کائنات میں نہ کسی کو پہنایا نہ اس کے بعد کسی کو پہنائے گا. وہ تاج کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ علق کی آیات شروع والی نازل کی اور ان آیات کے نزول کے ساتھ ہی محمد عربی علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. اور یہ تاج پہنایا، یہ شان لیلۃ القدر کی ہے کہ اسی رات میں اللہ نے تاج پہنایا نبی علیہ السلام. یہ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صورت کے اندر سلامتی بیان فرمائی. اور روح الامین کی بات ہو رہی تھی کہ فرشتوں کا سردار ہے. اب نہیں آئے گا دنیا میں. کام کیا تھا؟ ہر فرشتے کے اللہ نے ذمہ داری مقرر کی ہوئی ہے. اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے. سب فرشتوں کا. اور فرشتوں کا جو سردار جبریل امین اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وحی لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اس کو نازل کرنے والے کون ہیں؟ روح الامین جبریل امین. اور کس پر نازل کر رہے ہیں؟ محمد عربی علیہ السلام پر. علی قلبک، آپ کے دل پر. یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ یہ روح الامین قرآن لے کر آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، آپ پر نازل کر رہا ہے. یہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے نزول کا طریقہ بتا دیا. لیکن یہی جبریل سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ابراہیم، جتنے بھی انبیاء رسول گزر چکے سب پر یہی وحی لے کر آتا ہے. اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو سیدنا جبریل بھی رک گئے. اب دنیا میں نہیں آتے لیکن آتے ہیں. اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. ایک ایسی عظیم رات ہے جس رات میں جبریل امین بھی دنیا میں آتا ہے. وہ رات کون سی؟ لیلۃ القدر، جس میں بے شمار فرشتے آتے ہیں اور جبریل امین بھی آتا ہے. یہ شان ہے لیلۃ القدر. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 25 کی رات تھی، 25ویں شب کی رمضان المبارک کی، جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اور 25ویں شب لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کنفرم نہیں ہے.
جس طرح لوگوں نے 27ویں رات کو کنفرم بنا دیا، دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں رات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھی گئی، 21ویں رات بھی دیکھی گئی، 23ویں رات بھی دیکھی گئی۔ اس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ 25ویں رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہ 4 راتیں نبی علیہ السلام کے دور سے ثابت ہیں، اور جو 29ویں رات جو آج ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو۔ لوگوں نے مقصود بنا دیا کہ 27ویں رات جو ہے وہی ہے، اور اسی میں باتیں ہوتی ہیں، اسی میں ریاستیں ہوتی ہیں۔ ان کو کون سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ 5 راتیں عبادت کریں، لوگ اس کو تلاش کریں۔ اور پھر نبی علیہ السلام صرف 5 نہیں، ان پر تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک رات کو مخصوص کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں صرف 5 راتیں عبادت کرتا ہوں۔ آخری عشرے کی نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث سنائیں، شد میں ذرا احیا غیرہ ایقظ اہلہ، 3 باتیں حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کے لیے کمر کس لیتے، تیاری کر لیتے، خود 10 راتوں کو جاگتے، صرف 5 بھی نہیں، 10 راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اٹھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ عظیم مناتے ہیں 10 راتیں، رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں، اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ یہ ایسی عظیم رات ہے، آخری اس رات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہ جو مہینہ تمہارے پاس آیا ہے بڑا برکت والا مہینہ ہے، اتاکم شہر مبارک، فرمایا مبارک مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہی بات جو قرآن میں ہے، آپ نے فرمایا اس کی ایک رات ایسی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی عبادت کیا کرو، اس سے محروم نہ ہونا۔ پھر عظیم بات، بڑی خطرناک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحرمها الا المحروم، فرمایا اس رات کی عبادت سے جو محروم ہونے والا ہے وہ بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے محروم ہو گیا دنیا کے ہر قسم کے خیر سے محروم ہو گیا۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ ایک مسلمان ہو کر اس لیلۃ القدر کی تلاش نہ کرے، رمضان کے آخری عشرے میں جاگ کر عبادت نہ کرے، پھر فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جو ہر قسم کے خیر سے محروم ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے خیر اس کو مل جائے، ساری دنیا کی بھلائیاں یہ جمع کر لے، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکے جو لیلۃ القدر کی بھلائی ہے، جو اس کی نیکی اور اس کا اجر ہے۔ تو اس رات کی فضیلت بے شمار احادیث، قرآن مجید کی آیات اور اس کی حکمتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو اسی رات میں اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے اپنے مختصر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیسی عظیم کتاب ہے جس کے انتخاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم رات کا انتخاب کیا جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کی فضائل کتنے بیان کیے جائے، ساری رات ختم ہو جائے گی، بلکہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، کتنے باتیں کی جائے لیکن قرآن کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اگر سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے تب بھی شمار نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے کلمات۔ یہ بھی ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اس کی بھی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو حقیقت میں شان ہے وہ بیان میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور بیان کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث صاحب کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا
فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، فرمایا کہ اس کو آسمانوں پر نازل کرا، اس کو زمینوں پر نازل کیا اور ان کو پہاڑوں پر نازل کیا، فابین ان یحملنها، فرمایا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ آسمانوں نے کہا کہ ہم تیرے کلام کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، زمینوں نے کہا ہم تیرے کلام کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں نے کہا ہم تیرے کلام کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انسان کو طاقت دی، قوت دی، پھر انسان کے دل پر نازل کیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، لیکن یہ انسان بھی بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ سورۃ احزاب میں فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسا عظیم کلام ہم نے دیا ہے، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، بڑا ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر، اس کلام کو سیکھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، یاد کرتا نہیں ہے، تلاوت نہیں کرتا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہولا جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مطلب ایک اس کا یہ کہ قرآن کو جو سمجھتا نہیں وہ تو جاہل ہے، اتنی دنیا کی ڈگریاں حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا موٹیویشنل اسپیکر بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جاہل ہے جب تک میرے کلام کو نہیں سمجھتا، میرے کلام کی شان کو نہیں جانتا، اس وقت تک جاہل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ احزاب کا ترجمہ پڑھ لیں، آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا۔ تو قرآن مجید کا سمجھنا کتنا ضروری ہے، کسی عظیم کتاب ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا خلیفہ غالباً مامون رشید ہے، مامون وقت کا خلیفہ ہے، اس کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے اندر لوگ آتے جاتے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا سمجھدار لگ رہا ہے، ایک شخص کو دیکھا بڑا سمجھدار لگ رہا ہے، کپڑوں سے دیکھا، بات کرنے کا اسٹائل اس کا دیکھا، اندازہ لگایا وقت کا خلیفہ تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ بڑا سمجھدار بنتا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، اس کو بلایا، کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا کیا تعارف ہے؟ اس نے کہا کہ میں علاقے سے آیا ہوں اور میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، آپ کی مجلس میں آیا کہ چلو کچھ باتیں سمجھ لوں گا، سیکھ لوں گا۔ خلیفہ نے اس پر دین اسلام کی دعوت پیش کی، کہا کہ اگر آئے ہو تو پھر اسلام کو قبول کر لو۔ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس نے کہا بس میں اسلام قبول نہیں کرتا اور میرا دل نہیں مانتا، میں آبا و اجداد کے دین پر چلتا ہوں۔ خلیفہ نے اس کو دعوت دی، کہا کہ غور کرنا، پھر بھی آپ کے لیے اسلام ہے، اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہوں، پھر بھی غور کرنا، یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ اس کو نصیحت کی، یہ بندہ چلا گیا، جب چلا گیا تو اگلے سال پھر مجلس رکھتی ہے، اگلے سال پھر مجلس رکھتی ہے، وہی شخص وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے اس کو دیکھا، بذاکتہ دیکھی، آخر میں جب اس کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے، یعنی اس کے جو طریقے دیکھے سمجھ گیا خلیفہ کہ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ دوبارہ مجلس ختم ہوتی ہے، اس کو بلایا، کہا کہ آپ بتاؤ کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا؟ میں نے تو دعوت دی تھی، آپ نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، وجہ کیا بنی آپ کے اسلام کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو آپ نے ایسا کام دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اور کوئی بھی ایسا کوئی کام نہیں ہے، لیکن ایک کام میں نے جاتے ہوئے کیا، آپ نے مجھے دعوت فکر دی، آپ نے مجھے دعوت فکر دی کہ جا کر اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کو پڑھو۔ میں نے جا کر صرف قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کا میں نے امتحان لینا چاہا۔ امتحان کیسے لیا؟ کہتا ہے کہ میں گیا اپنے علاقے میں بڑا جو ہے لکھاری ہوں، رائٹنگ میری بہت اچھی ہے، اس لیے میں نے وہاں جا کر 3 نسخے بنائے قرآن مجید کے، 3 نسخے، اور 3 نسخے بنائے میں نے تورات کے، 3 نسخے بنائے میں نے انجیل کے۔
یہ تینوں نسخے میں نے بنائے، الگ الگ تین تین نسخے بنائے، ان کو اٹھایا۔ تین نسخے کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ ان میں تبدیلی کی۔ ایک نسخہ جو صحیح تھا وہ میں نے بنایا، اور دوسرا جو تھا اس میں تعویل تبدیل کی، تیسرے میں بھی الفاظ کچھ آ گیا، کچھ کاٹ دیا، الفاظ کچھ نکال دیے۔ یہ جو نسخے میں نے بنائے تھے، یہ نسخے جا کر میں نے ایک جگہ پر رکھ دیے، گرجا گھر میں یا کنیسہ میں رکھ دیے۔ عیسائیوں کے جماوت خانے ہوتے ہیں، وہاں جا کر میں نے رکھ دیے بیچنے کے لیے۔ تو آپ کے تینوں نسخے بک گئے، حالانکہ ان کے اندر تبدیلی تھی، تحریف تھی، تعویل تھی۔ انجیل کے بھی تینوں نسخے بک گئے، ان کے اندر بھی تعویل، تبدیلی، رد و بدل کیا گیا تھا، وہ بھی بک گئے۔ جب قرآن مجید کی باری آئی، میں نے قرآن رکھا بیچنے کے لیے۔ لوگ آئے جتنے مسلمان تھے لینے کے لیے، انہوں نے قرآن کو اٹھایا، کھولا، تھوڑا سا پڑھا، اس کو واپسی رکھ دیا، کہا کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہے، اس میں تحریف ہے، اس میں تعویل ہے۔ تینوں نسخوں میں سے تینوں نسخے قرآن کے جو میں نے بنائے تھے ان میں تعویل رد و بدل کر دیا۔ ان تینوں نسخوں میں سے میرا ایک بھی نہیں بکا۔ میں واپسی ان نسخوں کو لے کر گیا اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم پوری کریں گے، وہ وعدہ سچا ہے۔ اور میں سمجھ گیا یہ قرآن حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یقیناً یہ سچا کتاب ہے، سچا کلام ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی، میں نے اسلام کی۔ یہ قرآن مجید کی صداقت۔ یہ واقعہ یحییٰ بن عقبہ، اسی خلیفہ کا قاضی تھا، اسی خلیفہ کا قاضی تھا۔ اس خلیفہ کے قاضی نے یہ واقعہ بتایا ایک وقت کے محدث کو، غالباً موت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، آج یہ واقعہ یہودی کا میں نے سنا ہے، کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا مصداق قرآن مجید میں موجود ہے، اگر آپ قرآن کو پڑھ لیتے تو آپ کو حیرت نہ ہوتی اس واقعے پر۔ وہ قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، فرمایا تورات اور انجیل پچھلی جتنی کتابیں تھیں ہم نے ان کو سنبھالنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ان کے عالموں کو دی تھی، ان کے راہبوں کو دی تھی، ان کے بڑوں کو دی تھی، لیکن یہ جو کلام ہے قرآن مجید، اس کی حفاظت ہم نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا، پتہ چل چکا کہ ان کے علماء دنیا سے گئے، ان کے رہبان دنیا سے گئے، تو پھر ان کے تورات اور انجیل کے اندر تبدیلی ہو گئی، عبادت کرنے والے نہیں رہے، وہ فانی تھے، تو پھر تبدیلی ہو چکی۔ اب قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ رب ہے جس کی صفات اللہ نے بیان کی، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، اس پر کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حفاظت قیامت تک ہے، کیونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ اب سمجھ گئے ہمیں قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی میں نے مختصر شان بیان کی ہے، شان تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ کتاب مؤثر کلام ہے۔ مؤثر کا مطلب ہے کہ اثر کرنے والا کلام ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ کافر اس کو سنے اس کے دل بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لرز کر رہ جائے، کانپنے لگ جائے، ایسا کلام ہے۔ اور اگر مسلمان بھی سنے تو اس کا دل جو ہے وہ کانپنے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورۃ انفال کے اندر فرمایا کہ جب مومنین کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ کئی ایک واقعات آپ کو ملیں گے، کئی ایک واقعات کہ جن واقعات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا اور بڑے بڑے
مشرقوں کے سردار انہوں نے قرآن عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا معروف واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا. نبی علیہ السلام بیت اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت پکڑ رہے تھے. یہ شخص آیا دوسرے علاقے میں قبیلہ دوست کا تھا. یہ آیا، اس کو عرفان نے کہا تھا کہ اس کی بات نہیں سننا، کہا کہ اس کی بات نہیں سننا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا. اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کا جادو چل جائے گا، اس کی باتوں سے تو متاثر ہو جائے گا، نوز بنا یہ جادو کرے. اس قدر اس کے کان بھرے ابو جہل کافروں نے بدبختوں نے اتنے کان بھرے کہ وہ کہتا ہے میں نے روئی اٹھائی اور اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی تاکہ میں اس کی بات نہ سنوں. اس قدر اب یہ آیا، کتنے بھی کان بڑا ہو پھر برابر والے کی آواز سننے میں آتی ہے. نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بندہ حیران ہو گیا، قریب میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ کافروں کو بھی بڑا شرف، بڑی محبت تھی بیت اللہ سے، بڑی محبت تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی معزز ہے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا یہ ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ کافروں کا خطاب تھا کہ جو سمجھتے ہم سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا ایمان سے بڑھ کر یہ کام نہیں ہے. پھر اس واقعے میں کیا ہے، سیدنا طفیل بن عمر، میرے نام غلطی سے عمر بن طفیل ہو گیا، اصل میں نام ہے طفیل بن عمر. طفیل بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے آپ نماز پڑھتے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، سورۃ فلق کی تلاوت کی، سورۃ ناس کی. کیا تلاوت ہے یہ؟ تلاوت کی نبی علیہ السلام نے. آپ جانتے ہیں کل آخری پارے میں کل ہے تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ وہ پیچھے لگے. پیچھے جاتے جاتے اس قدر اس کو ہوش نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں تشریف لے گئے تو اس نے آگے بھی قدم رکھ دیا. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اس نے آگے قدم رکھ دیا. آگے قدم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ گئے. نبی علیہ السلام کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوا. یہ جو عبادت کا انداز تھا آپ کا نماز پڑھنے کا، اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے. پھر تلاوت سن کر اور حیران ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کہا خیر تو ہے طفیل، کیا معاملہ ہے یہاں تک پہنچ گئے ہو؟ کہا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، میں وہ سننا چاہتا تھا. آپ کچھ پڑھ رہے تھے، میں وہ سننا چاہتا ہوں، مجھے سنائیے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورت ختم ہوتی ہے، آپ نے سورت فلق کی تلاوت کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورت مکمل ہوئی. آپ نے سورۃ ناس کی تلاوت کی. یہ تینوں سورتیں میرے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی ہے. تو پھر کہنے لگا دوبارہ تلاوت کیجیے. آپ نے دوبارہ کی ہے تو پھر کہنے لگا دوبارہ تلاوت کیجیے. تیسری مرتبہ تلاوت کیجیے. کائنات کے امام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ تلاوت کی ہے. آپ نے یہ کل 9 مرتبہ تلاوت کی ہے. تو پھر کہتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. فوراً کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ عظمت قرآن مجید، یہ تحصیل قرآن مجید تھی. یہ طفیل قوم تھا، اپنی قوم کا سردار تھا. طفیل بن عمر
سردار تھا اپنی قوم کا، اسلام قبول کر کے جاتا ہے، اپنی قوم والوں کو دعوت دیتا ہے، بعد میں پوری قوم کو لے کر آتا ہے، آ کر ساری قوم کو اسلام قبول کرواتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے، قرآن مجید کی عظمت اور شان، تاثیر جو اثر کرنے والی کتاب ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی ہجرت کی، وہاں مسلمان پہنچے تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ کافروں نے اپنے قاصد بھیج دیے کہ جاؤ نجاشی کو جا کر کہو ہمارے بندوں کو واپسی کر دے، یعنی جو مکہ سے آئے ان کو واپسی کر دے، یہاں پر پناہ نہ دے، ان کو نہ بٹھائے۔ نجاشی کے پاس شکایت لے کر آئے، مکہ والے آئے وہاں سے آ کے آپ کو جو چاہیے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو واپسی کرو۔ یہ قریش کے سرداروں کا پیغام لے کر آئے۔ اب وہاں وہ تو بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں بھیج سکتا۔ اور اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو کسی کے پاس جاتا اس سے بڑی تقریم کرتے تھے، کسی علاقے میں جاتے تو مہمان بن کر جاتے تو اس کی بڑی تقریم ہوتی تھی حکومت کی سطح پر۔ یہ بڑا اس دور کے اگر آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ مسلمان نہیں تھے، جاہل تھے، مشرک تھے، بے دین تھے، لیکن ان کے آپ اصول پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ سچے تھے، سچ بھی بولتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، ایمانداری بڑی ان کے اندر، دیانت تھی۔ ایمانداری ایک لفظ ہے کہ دیانتداری، ایمانداری لفظ استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے جو ایماندار ہے، لیکن دیانتداری کافروں کے لیے اسلام ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دیانتدار تھے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ دین کا لفظ جو ہے یہ لین دین کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ۔ دیانتدار اس کو کہتے ہیں جو اچھا فیصلہ کرتا ہے، جو کسی کو دھوکہ نہ دینے والا ہے۔ تو دیانتداری بڑی تھی ان لوگوں کے اندر، سچائی بڑی تھی۔ اب نجاشی کہا تو عیسائی، پہلے تو اس کو پیشکش کی کہ آپ ان کو چھوڑ دو، تو آپ کو بڑی تقریب سے نوازیں گے، بڑی عزت دیں گے، بڑی تقریب، بڑے انعامات دیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چلے گئے۔ اب دوبارہ واپسی آئی، صبح ہوئی دوبارہ واپسی آئی، کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ ان کو بنا دے رہے ہو، یہ تو ہمارے بھکتوں کے تو استاد ہے ہی، لیکن آپ نہیں مان رہے، چلو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ تو سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں، وہ تو ان کے بارے میں بڑی بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہیں، آپ ان کو کیسے بنا دیتے ہیں؟ اب دوسرا طریقہ استعمال کیا کیونکہ وہ عیسائی تھا، اس کو بدزن کرنے کے لیے یہ بتایا کہ یہ گستاخ ہے سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ، ان کے بھی گستاخ ہیں۔ جب یہ نجاشی نے سنا حیران ہوا، ایسے ہو تو نہیں سکتا، ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، آپ بھی میرے پاس آئے اور وہ بھی میرے پاس آئے، پہلے میں ان کا امتحان لیتا ہوں کہ کرتے کیا ہے، کہتے کیا ہے۔ ایسے تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، ایسے ہی آپ مہمانوں کو بھیج دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے آپ ان کا امتحان لے لیں۔ اب عیسائیوں کا حقیقت میں جو آج کل بھی عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ المسیح ابن اللہ، قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے۔ تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے، اور سیدہ مریم کے بارے میں بھی یہی کہا ہے جو آج کل کے عیسائی ہیں۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ تو اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان حبشہ ہجرت کر رہے تھے اس سے پہلے سورۃ مریم نازل فرمائی۔ سورۃ مریم حبشہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی،
کیوں نازل ہوئی؟ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے طریقے کار بیان کیے اور ان کی عبادتوں کو بیان کیا اور ان کے جو نبی تھے رسول تھے سیدنا عیسیٰ اس کی ولادت کو بیان کیا تاکہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں کہ وہاں لوگ ان سے پوچھیں عقائد کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ کے بارے میں، تو یہ صحیح معلومات دے سکے۔ اگر نہیں دے سکتے تو پھر وہ بنا نہیں دیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی بندوبست کر دیا تھا، اللہ نے پہلے ہی مسلمانوں کو تعلیم دے دی تھی کہ سیدنا عیسیٰ کون ہے۔ اب یہ ہجرت کر کے آ گئے اور فیصلہ ہونا، نجاشی بیٹھا ہے، مسلمان بھی آ کر بیٹھ گئے، یہاں عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اپنے وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو قاصد آئے تھے مشرکین کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا جعفر طیار کو مسلمانوں نے اپنا امیر مقرر کر دیا، کہا کہ جو بھی بات کرنی ہے آپ نے کرنی ہے، ہم میں سے کوئی بات نہیں کرے گا، بات آپ نے کرنی ہے، نجاشی سے جو بھی بات کرنی ہے آپ نے، جو بھی پوچھے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اپنا نگران اپنا امیر مقرر کر کے آگے بٹھا دیا تاکہ مسلمان پیچھے بیٹھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی آپ سفر کریں تو امیر مقرر کریں، جہاں بھی آپ سفر کرتے ہیں آپ 3 ہیں 2 ہیں 5 ہیں 6 ہیں، ایک امیر ہونا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے بہت سارے اور بھی فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ 2 بندے بھی ہوں تو دونوں میں سے ایک کو امیر مقرر کرے، نگران مقرر کرے جو معاملات کو دیکھے، تاکہ سارا ایک جو گروپ ہے، ایک جو مجمع ہے وہ ایک کی بات مانے گا تو اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف سے بچ جائے۔ اب نجاشی کے سامنے سیدنا جعفر تیار ہے، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے یہ عقائد ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کو مکہ والوں نے کیوں نکالا ہے، وہاں سے کیوں آئے، مجھے بھی بتاؤ۔ اب کیا ہوا کہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے کوئی اور جواب دیا، اللہ نے بڑی سمجھداری عطا کی، اسی لیے تو مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر مقرر کیا، بڑی سمجھداری اللہ نے دی تھی، بڑا عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ عقائد ہے ہمارا یہ عقائد ہے، بلکہ فوراً سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اللہ اکبر، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ رب کہا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ ذکر کیا اسی سورۃ مریم کے اندر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر فرمایا کاف یا عین صاد، نجاشی حیران رہ گیا ہوگا، سمجھ سکتے ہیں یہ پہلے لفظ میں نجاشی حیران ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے، اس کا تو ترجمہ مجھے بھی نہیں آتا، یہ بھی ایک قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان لفظوں کا کسی کو معنی نہیں آتا، تو محمد عربی علیہ السلام نے بھی ان کا کوئی معنی بیان نہیں کیا، اس کا معنی کسی کو نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ان لفظوں کا معنی بتاؤ، اگر تمہارے اندر جرأت ہے قرآن کا جواب دے سکتے ہو تو ان لفظوں کا معنی بتاؤ، کسی کو بتاؤ۔ یہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ تو یہاں سے سورۃ مریم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، سیدنا عیسیٰ کا، سیدنا یحییٰ کا، یہ دونوں کون تھے؟ عمران کے نواسے تھے، آل عمران سورت کا نام ہے، اس سورت کا نام عمران کے نام پر ہے، اور عمران کون ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام کا والد ہے، سیدہ مریم کا اور سیدہ یحییٰ کی جو والدہ ہے ان کا بھی نانا ہے۔ سیدہ مریم کا بیٹا کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ سیدہ مریم کا بیٹا ہے، والد کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا معجزہ دکھایا دنیا والوں کو کہ میں بغیر والد کے اولاد دے سکتا ہوں، در در کے ٹوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے در پر آؤ، بغیر والد بغیر ماں کے میں نے آدم کو پیدا کیا، بغیر والد کے میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آؤ میرے در پر۔ اور اسی پارے کے اندر، اسی سورۃ مریم کے اندر اللہ نے زکریا علیہ السلام کا بھی بیان کیا۔
تو سیدنا عمران کون ہے؟ سیدہ مریم اور دوسری سیدنا زکریا کی جو بیوی تھی ان کا والد ہے۔ سیدنا زکریا کون تھے؟ عمران کے داماد تھے۔ سیدنا زکریا عمران کے داماد تھے۔ یہ سمجھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ تھی کون؟ یحییٰ علیہ السلام کی ماں والدہ، جو زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ تو سیدہ مریم کی بہن تھی سیدنا زکریا کی زوجہ۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان کیا اس سورۃ مریم کے اندر کہ جو یحییٰ ہے وہ کس کو عطا کیا ہم نے؟ زکریا کو۔ کس عمر میں؟ بڑی عمر ہو چکی تھی، جس عمر میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو زکریا علیہ السلام کا بیان، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، یحییٰ کا بیان اور سیدنا عیسیٰ کا بیان ہوا۔ سیدہ ام سلمہ بتاتی ہیں کہ جب سیدنا جعفر طیار نے قرآن کی تلاوت شروع کی، میں نے نجاشی کو دیکھا۔ نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس کی داڑھی جو ہے پوری بھیگ چکی تھی آنسو سے۔ اس کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ان کی داڑیاں بھی بھیگ چکی تھی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے رونے لگے سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ سن کر، ان کا تذکرہ سن کر رونے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی۔ یہ کون تھے؟ سارے عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، رونے لگے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعہ ختم ہوا، بات ختم ہوئی، نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر ان قریشیوں کو، ان کافروں کو کہا کہ یہ تنکا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ تنکا اس کے برابر بھی مسلمانوں نے کوئی کمی زیادتی نہیں کی۔ جو عقیدہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا، سیدنا مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس تنکے سے نہ کم بیان کیا ہے نہ زیادہ، درست بیان کیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقی عقیدہ ہے۔ کہا کہ جاؤ، کوئی اکرام کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ان کو پناہ دوں گا، ان کو عزت دوں گا، ان کو تکریم دوں گا۔ انہوں نے کسی کی گستاخی نہیں کی، ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ میرے مہمان ہیں، جب تک رہیں گے میں ان کو منع نہیں کروں گا، بعد میں دوسرے اور بھی مسلمان پہنچے۔ تو یہ قرآن مجید کی تفصیل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی معلوم ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں، بعد اس دوسرے ٹاپک کو بھی ہم کلوز کرتے ہیں۔ دوسرے ٹاپک کو شروع میں نے کہا تھا 4 باتیں بیان کروں گا، ایک قرآن مجید کی شان و عظمت، دوسرا قرآن مجید کی تفسیر، معاصر کتاب ہے، تیسری بات کہ قرآن مجید کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ایک فرمان جاری کیا۔ آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بڑی رفعت عطا کی، بڑی رفعت عطا کرتا ہے اللہ اس کلام کے ذریعے، بڑی شان، بڑا مقام قوموں کو عطا کرتا ہے۔ ویضع بہ آخرین، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے قرآن کے مقابلے میں جو اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرتا، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے انسان کو بڑی شان عطا کرتا ہے۔ مدینہ اور مکہ کے حوالے سے واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا سلام بن جبیر۔ سلام بن جبیر شام کے بازار میں آیا، شام کے بازار میں آ کر اس نے سامان خریدا، تجارت کیا۔ یہ سمجھے کہ وہ مرکزی بازار تھا، آس پاس میں جتنے عرب ممالک ہوتے ہیں دور دراز کے لوگ شام میں آیا کرتے تھے،
شام میں آ کر تجارت کے لیے مال خریدتے تھے، جیسے ہول سیل ریٹ پر کراچی میں باندھا جاتا ہے، حیدرآباد میں جاتا ہے، وہاں سے خریدتا ہے، تو شام سے بڑی مارکیٹ لگتی تھی اس دور میں، لوگ آتے وہاں سے سامان خرید کر جاتے۔ سلام بن جبیر آیا شام کی مارکیٹ کے اندر، وہاں آ کر سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی رقم بچ گئی، تھوڑی سی رقم باقی بچ گئی، اس نے سوچا کہ اس سے کچھ ملے گا، پھر بھی کہا کہ اگر اس کو میں خرچ کر دوں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں، تجارت کے مال تجارت میں لگائیں۔ یہ سوچ کر اس نے دیکھا، آگے پیچھے دیکھا تو ایک شخص آواز لگا رہا تھا، غلام برائے فروخت، یہ غلام میں بیچ رہا۔ پہلے دور میں غلام بھی بیچتے تھے، غلام بیچتے تھے، لوگ خرید کر لے جاتے تھے، پھر دوسری مارکیٹ میں بیچتے تھے، نوجوان بکتے تھے، جوان لڑکے بکتے تھے، ان سے کام کر لیتے تھے۔ تو غلام بیچنے کی آواز سنی، اس کے قریب گیا، اس کو جا کر کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا کہ فلاں قیمت ہے۔ اس نے کہا اتنے تو پیسے میرے پاس ہیں، پیسے تو میرے پاس ہیں، لیکن پھر تو دوسرا سوال کیا، پیسے تو میرے پاس ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنی کم قیمت کیوں ہے؟ غلام کی تو بڑی قیمت ہوتی ہے، آپ نے اتنی قیمت کم کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ غلام جو ہے بہت زیادہ کام چور ہے، کام صحیح نہیں کرتا، اس لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، آئے دن بازار کے اندر لے کر آتے ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یاد آ رہا ہے، ایک بات بڑی اہم بات، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی بھی گلی سڑی چیز ہو، کتنی بھی گلی سڑی چیز، ہماری تجارت کے طریقہ کار یہ ہے کہ 8-10 قسمیں اٹھا کر اس گلی سڑی چیز کو بھی بڑے مہنگے دام میں بیچتے ہیں، بڑے مہنگے دام میں۔ حالانکہ یہ جو تاجر ہے کہاں سے آیا؟ مدینے سے آیا، اس کو کیا پتا کہ یہ غلام کیسا ہے، کام بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو کوئی پتا نہیں۔ لیکن اس بندے کی آپ دیانت داری دیکھیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دور کے لوگوں میں بڑی دیانت داری تھی، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کہا کہ یہ بات ہے اس وجہ سے میں نے قیمت کم لگائی۔ اب سلام بن جبیر نے کہا کہ قیمت تو کم نہیں، چلو وہاں بیچ دو بھیا، ہو سکتا ہے وہاں بیچ جائے، تو اتنی جو قیمت میرے پاس جتنے پیسے وہ تو لگا دو، لگا کر غلام کو خرید لیا، اپنے ساتھ مدینے لے گئے، مدینے میں لے گئے، وہاں پر جو منڈی لگتی ہے، جو بازار لگتا ہے، وہاں لے کر آئے، ایک دن، دو تین دن گزر کے وہ بک نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی دیانت داری، جھوٹ نہیں تھا، جو بندہ آتا خریدنا اس کو بولتے اس کی یہ قیمت ہے، کہا قیمت کیوں کم ہے؟ جواب دیا کہ اس لیے کہ یہ بڑا کام جو کام سے نہیں کرتا، کام سے نہیں کرتا، اس لیے اس کی کم قیمت ہے، اگر لینا چاہو تو حاضر ہے۔ 3 دن گزر کے کوئی بندہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس غلام کو ایک دفعہ ایک عورت آئی، وہ بھی بڑی تاجرہ تھی، اس کا نام ہے سبیتا، یہ سبیتا سا کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، نہ سوار کے ساتھ بلکہ سا کے ساتھ، سبیتا نامی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہ غلام ہے، بندے سے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ سلام بن جبیر نے کہا کہ اس کی قیمت ہے فلاں قیمت ہے، اتنی کم قیمت کیوں؟ کیا کہ اس لیے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کام جو کام نہیں کرتا سر۔ اچھا، کہا کہ ٹھیک ہے، کام کم کرتا ہے، اور کتنے دن سے آپ ادھر معلومات نہیں کہ یہ بات ہے، کسی نے خریدا نہیں، اس کو ترس آ گیا، یہ غلام ہے بیچارہ بازار کے اندر کبھی وہ لے کر آ رہے، کبھی وہ لے کر آ رہے، کیوں نہ اس کی تربیت کی جائے، کیوں نہ اس کی تربیت کی جائے، کوئی اچھا بندہ اس کی تربیت کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے دے دو، میں اس کی تربیت کروں گی، اس کو سمجھاؤں گی، اس کو سکھاؤں گی۔ اس بچے کو لے، اس نوجوان کو لیا، گھر لے گا، وہاں جا کر اس کی تربیت کی، اور لوگوں کو جب پتا چلا بازار سے یہ سبیتا نامی جو عورت ہے یہ ایک غلام لے کر گئی ہے، بڑی رحم دل عورت ہے، بڑی شفقت والی عورت ہے، ایسا فیصلہ اس نے کر لیا کہ جس غلام کو کوئی نہیں لے رہا تھا اس نے اس لیے لیا شفقت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے، تو یہ بیچارہ غریب ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس کو خرید لو، اتنی رحمت والی عورت۔ اب لوگ جو ہے اس کی بات سے بڑے متاثر ہو، بڑے متاثر ہوئے، سبیتا نامی عورت، اس کا بڑا چرچا ہو گیا، بڑا نام ہو گیا،
ان دنوں ایک شخص مکہ سے مدینہ آ جاتا تھا تاجر تھا، اس تاجر کا نام تھا ابو حذیفہ۔ ابو حذیفہ کون ہے؟ ابو حذیفہ عتبہ کا بیٹا ہے، کفار مکہ کا سردار عتبہ شیبہ، آپ نے نام سنا ہوگا، عتبہ کا بیٹا ہے ابو حذیفہ۔ یہ وہی عتبہ ہے جو جنگ بدر میں کافروں کا سردار تھا، یہ عتبہ اس کا بیٹا ہے ابو حذیفہ۔ اس کو پتا چلا کہ مدینے کے اندر بڑی تاجرہ ہے، یہ بھی مدینہ میں آتا تھا تجارت دیگر سے، بڑی تاجرہ ہے۔ اب اس کو پیغام بھیج دیا نکاح کا، وہ بھی تاجرہ ہے، میں بھی تاجر، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس کا بھی بڑا نام تھا ابو حذیفہ کا۔ جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، اس کے گھر والوں نے بھی قبول کر لیا، بڑا تاجر ہے ابو حذیفہ، اس کو رشتہ دے دیا، رشتہ دے دیا تو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں اس دور میں بھی نکاح ہوتا تھا، نکاح کے کئی طریقے تھے، جو صحیح طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رکھا، جائز قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جو نکاح کا طریقہ اس طریقے پر ہوا ہے، جس طرح آج کل ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نکاح ہوتا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے ہوا تھا، اسی طریقے سے وہ ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ تو اس دور کے جو نکاح جو صحیح طریقے پر نکاح تھے وہ باقی رہے، ان کو توڑا نہیں گیا، اگر دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تو ان کا نکاح باقی رہا، دوبارہ نہیں پڑھایا گیا۔ تو یہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے، وہ جو سریقہ تھی وہ مدینے کی انصاریہ تھی، اور جو ابو حذیفہ تھا وہ مہاجر تھا، وہ کہاں تھا؟ مکے کا قریشی تھا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ ابو حذیفہ نے کہا کہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں مکہ، میں مکہ جانا چاہتا ہوں۔ دونوں کی بات ہوئی آپس میں، بیوی راضی ہو گئی۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کل کی بیوی نہیں تھی، یہاں وہاں بیویاں جو تھی وہ بھی بڑی وفادار، بیویوں کے اندر بھی وہی خصلتیں تھیں جو ہونی چاہیے، عورتیں بھی بڑی وفادار تھیں اپنے میاں کے ساتھ۔ اس نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ مجھے مکہ لے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں لے جائیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ میرے والدین تیار ہو۔ لیکن اس عورت نے ایک خواہش کی، کہا کہ ایک میری خواہش ہے کہ یہ جو غلام ہے اس کو بڑی محنت سے میں نے سنبھالا ہے، اور اللہ نے جو شان اور مقام اس کو دیا تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے جو شان اور مقام ملا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ملا، اور جو نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا وہ بھی اسی وجہ سے، کیونکہ اسی وجہ سے میری شہرت ہوئی۔ یعنی اس غلام کا بھی ان کو اتنا قدر تھا کہ جس غلام نے ان کے ساتھ وفاداری کی، اس کے ساتھ بھی بڑی وفاداری، کہا کہ اس کو میں ساتھ لے جاؤں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ دونوں میاں بیوی مکہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، چھوڑ کر مدینہ۔ ابو حذیفہ کا تو وہی اصل وطن تھا، عتبہ کا بیٹا تھا۔ مکہ گئے، مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہاں جا کر ابو حذیفہ نے اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کی، جو پرانے دوست سے تاجر تھے، ان تاجروں میں سے ایک تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑا تاجر تھا۔ آیا ابو حذیفہ عثمان غنی کے پاس، کہا کہ کیا بات ہے عثمان، وہ محبت ہے اپنے درمیان نہیں رہی، وہ محبت ہے نہیں رہی، بڑی محبت ہوتی تھی ہماری تجارت کے معاملے سے، ویسے بھی اٹھتا ملتا حصہ ہے، آپ نے تو دل ہی ختم کر دیا ہے، دل اجاڑ کر دیا ہے، آپ نہ ملتے ہو نہ تو سلام کرتے ہو۔ سیدنا عثمان نے کہا بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، 100 باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ایک ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور میں ایک اللہ کی پوجا کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم دونوں ایک ہی مسلک پر تھے، ایک ہی مذہب پر تھے، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میری وفاداری محمد رسول اللہ سے، میری وفاداری اللہ حقیقی رب العالمین سے، اس وجہ سے میں تجھ سے کوئی خاص محبت نہیں رکھتا، وہ لگاؤ میرا آپ سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو شرک ہو، سیدھی بات ہے۔ سیدنا عثمان
اس نے کہا کہ بات کیا ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام قبول کر لیا؟ کہا کہ آپ مجھے اس سے ملائیں، جس سے نبی علیہ السلام سے ابو حذیفہ نے کہا مجھے اس سے ملائیں، یہ بھی کفار کے سردار کا بیٹا ہے ابو حذیفہ۔ تو سیدنا عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے ٹائم فکس کر دیا، یہ آیا ابو حذیفہ، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور سیدنا عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، بات کی۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس نے تلاوت سنتے ہی بات مان لی اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عثمان کے ساتھ واپسی ہوتی ہے، گھر میں آتا ہے بڑا خوش، بڑا اطمینان چہرے کے ساتھ۔ بیوی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا میں اسلام قبول کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ تو بھی اسلام قبول کر لے۔ بیوی نے کہا چلو میں بھی سنتی ہوں کی باتیں، کیا بات ہے، کیوں اسلام قبول کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کی، قرآن بیان کیا اور اللہ کا فرمان بیان کیا۔ اس کی بیوی بھی متاثر ہو گئی اور اس نے بھی قرآن سن کر کلمہ پڑھ لیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کئی دفعہ ایک واقعہ سنا ہوگا، یہی ابو حذیفہ ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بڑا پریشان ہوا، یہ بڑا پریشان ہوا کہ سالم، یہ غلام ہے ان کا، دونوں کا غلام سالم جو بازار سے خریدا تھا اس کی بیوی نے۔ پریشانی یہ ہوئی کہ سالم نوجوان ہے اور اپنی بیوی جو ہے اس کے لیے غیر محرم ہے، یہ گھر میں آتا جاتا ہے، تو اب کیسے اس کا جو ہے آنا جانا بند کیا ہے، کیونکہ اسلام میں تو پردے کا حکم ہے، معاملات تو ایسے ہیں، کیسے بند کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے۔ آپ جانتے تھے کہ ان کی بڑی محبت ہے سے سیدنا ابو حذیفہ مسلمان ہو چکے ہیں اور سبیتا رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ ان دونوں کی اسلام سے بڑی محبت تھی، آپ کے پاس شکایت لے کر آئے کہ یہ معاملہ کیسے حل کریں، پردے کا مسئلہ ہے۔ ابو حذیفہ شکایت لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے رضائی بیٹا بنا دو، رضائی بیٹا بنا دو اپنا، یعنی اپنی زوجہ کا دودھ اس کو پلاؤ، یہ آپ کا بیٹا بن جائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی زوجہ کا دودھ اس کو پلایا، جس طرح ہم باہر سے دودھ لیتے پیتے ہیں اسی طرح کا کوئی معاملہ کیا اور دودھ پلا دیا اس کو۔ اب یہ رضائی ماں بن چکی اور ابو حذیفہ اس کے رضائی والد بن چکا، اب ان کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کئی دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صرف ان کے لیے جاری کیا، بعد میں یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا منہ بولا بیٹا نہ بناؤ، یہ اسلام کا قانون ختم ہو چکا ہے، اسلام سے پہلے یہ قانون تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لوگ بیٹا سمجھتے تھے، آپ کے غلام تھے، اللہ نے حکم جاری کیا کہ زید کو کہو اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق کے بعد عدت پوری ہو آپ اس کی بیوی سے شادی کریں تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے حکم جاری کیا کہ آئندہ کے بعد ایسا نہیں کرتا، منہ بولا بیٹا نہیں بنا، کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کو بٹھانا ہے بچہ بنا کر تو بٹھا سکتے ہو، لیکن اس کو والد وہی ملے گا جو اس کا والد ہے، نام اسی والد کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا کہ سنبھالنے والا جو نیک والد جو بچے کو لیتے ہیں اس کا نام نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ان کے مسئلے کو حل کیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے یہ حکم جاری کیا۔ اس کے بعد یہ حکم کسی کے لیے کوئی نوجوان کسی کو کسی عورت کا دودھ پلا کر اس کو رضائی بیٹا نہیں بنایا جا سکتا، یہ رضاعت کامل ہے، ثابت ہے، لیکن بچپن میں اگر دودھ پیا ہے بچے نے کسی اور عورت کا تو پھر ماں بن سکتی ہے، رضائی بڑے بچے کو ثابت نہیں۔ اب ان دونوں کا غلام، اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے دونوں، سبیتا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا، سیدنا ابو حذیفہ نے سنی۔ آپ فرما رہے تھے کہ غلاموں کی خدمت کرو، غلاموں کا خیال کرو۔ آگے آپ نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرنا بڑی نیکی ہے، غلاموں کو آزاد کرنا بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا
کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس غلام کے بدلے اس کے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی غلام آزاد کرنا اتنی بڑی نیکی ہے. اب غلام کو اس کو آزاد کرتا ہے. آپ نے یہ ترغیب دلائی. سبیتا نے کہا کہ اس سے بڑی محبت تھی, بچپن سے اس کو ساتھ رکھا ہے, اب یہ رضائی بیٹا بھی بن چکا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی ہے اس لیے آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں. اس کو کہا کہ تمہیں آزاد کرتے ہیں, یہ خوش نہیں ہوا کیونکہ ماں باپ کی محبت اس کو مل چکی تھی, لیکن ابو حذیفہ نے اس کو اور خوشی دے دی. وہ خوشی کیا تھی کہ آپ کو ہم آزاد کرتے ہیں لیکن آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں. بازو سے پکڑا, ہاتھ سے پکڑا لے گئے نبی علیہ السلام کے سامنے. اللہ کے رسول یہ غلام جس سے ہم بڑی محبت کرتے تھے یہ آپ کے حوالے, آج کے بعد یہ آپ کی خدمت پر محبت کر دیتے ہیں, آپ کی خدمت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سارے تیرے رضائی مالک تیری رضائی والدہ نے مجھے دے دیا ہے, مجھے تیری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف تو نے اتنی خدمت کرنی ہے کہ تو نے بیٹھ کے قرآن کو سیکھنا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, قرآن کو یاد کرنا ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہے. سالم اللہ اکبر جو بازاروں کے اندر یہاں بارش وقت پھرتا تھا, کسی کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس سالم کو یہاں سے علاقوں سے گزرتے 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 اب کہاں آیا ہے, کس مقام پر آیا ہے, محمد رسول اللہ کا خادم بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خادم بنا, آپ نے فرمایا قرآن یاد کرنا, آپ نے فرمایا قرآن کو سیکھ. یہ سارے قرآن سیکھتا ہے, یاد کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے. انہیں دنوں ایک قبیلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بندہ دو, کوئی بندہ دو جو ہم اپنے لیے اس کو لے جائیں, ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے, ہمیں قرآن پڑھائے اور ہمارا امام بھی بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے تیار ہو جاؤ, اس علاقے میں تم نے جانا ہے, وہاں جا کر امامت بھی کرانا ہے, وہاں جا کر بچوں کو بھی پڑھانا ہے, وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے. سارے کو مدرس بھی بنا دیا, سارے کو امام بھی بنا دیا, سارے کو ٹیچر بھی بنا دیا, سارے کو استاد بھی بنا دیا. یہ ساری برکتیں, یہ سارے انعامات, یہ سارے شرف, یہ مقام, یہ فضیلتیں سارے غلام کو کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے کہ اس نے قرآن کو پڑھا, یاد کیا, تلاوت کی, اس کو سیکھا. اب یہ کسی قبیلے کا امام بن چکا ہے, مسجد قباء کا امام بن چکا. یہ سارے رضی اللہ عنہ قرآن کی برکت سے. یہ تھا وہ غلام, اس غلام کو قرآن نے امام بنا دیا پورے قبیلے کا. اللہ اکبر, یہ شان ہے. میں اور آپ اگر قرآن کو پڑھیں, تلاوت کریں, اس سے محبت قائم کریں, اس کے ساتھ لگاؤ رکھیں, تو اللہ کی قسم یہی قرآن ہمیں بھی بڑی بلندی عطا کر سکتا ہے, بڑا مقام دے سکتا ہے. کاروبار کے لیے پریشان ہے, معاملات کے لیے پریشان ہے, تجارت کے لیے پریشان ہے, آئے دن لوگ آتے وظیفے پوچھنے کے لیے, یہ فلاں وظیفہ, کوئی وظیفہ بتاؤ, تجارت میں ابھی یہ کام نہیں ہو رہا, شادیاں نہیں ہو رہی, نکاح نہیں ہو رہے, بچوں کی شادیاں, اچھے رشتے نہیں آ رہے, یہ معاملات ہیں. اللہ کی قسم قرآن سے تعلق جوڑ لے, اللہ کے دین سے تعلق جوڑ لے, اسلام سے تعلق جوڑ لے, یہ سارے مسئلے اللہ حل کر دے. یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے مسائل ہوتا ہے. درس کی آخری بات کہ اللہ اسی قرآن سے مقام بھی دیتا ہے اور اسی قرآن سے اللہ ذلیل بھی کرتا ہے جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو بندہ اس اللہ کے قرآن سے, اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, فرمایا اس کا ساتھی ہم شیطان بنا دیتے ہیں, شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جس کا دوست شیطان بن جائے پھر اس کو کیا فضیلت ملے گی, کیا مقام ملے گا. دنیا اور آخرت اس کے لیے رسوائی ہے جس کا شیطان دوست بن جائے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ.
فرمایا کہ جو میرے ذکر سے وہ موڑتا ہے اس کے ہم دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے معاش کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری تجارتوں میں کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معاش ہم تنگ کر دیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد بھلا دیتے ہیں، قرآن بھلا دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے، مسجدوں کے امام نہیں پڑھتے، بلکہ وہی ٹھہرا پر وہی دکانیں کھولنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا اکثر کیا ہوتا ہے، اکثریت ایسی ہے کہ ان کے کاروبار میں کبھی برکت نہیں، کبھی وہ کام شروع کر دیا، کبھی وہ کام، کبھی وہ کام، لیکن کسی کام میں مستقل طور پر اس کو کام ترقی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا کلام یاد بھی کیا، پھر اس کو بھلا بھی دیا۔ تو اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، یقیناً اس کے لیے فضیلت ہے۔ جو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو معاش کام کریں گے، آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ آخرت کا نقصان ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام انسانوں کے لیے نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا۔ اس کلام کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، اس کلام کو یاد کریں، اس کلام مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے اندر جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، ان احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا